بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، کوئکلی بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانب جو کل مجھے موصول ہوا اور خاصا انٹریکشن رہا اور پرامپٹلی میں جواب دیتا رہا۔ ذرا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے انکل جی؟ وہ جو بھینس کانگڑی ہو جاتی ہے جو اس کو نئی دودھ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور میں آپ کو اپنی بھینس کی ویڈیو سینڈ کروں گی، آپ دیکھ کے بتائیے گا کہ اس کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا جائے اور نئے دودھ کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ دوبارہ سے ہیٹ اپ میں آ جائے۔ آپ اپنا تعارف اور جگہ کا نام بتانا نہ بھولیں۔ جب بھی سوال کیا کریں آپ اور تھوڑی آواز بلند کر کے آپ ریکارڈنگ بھیجیں تو آپ کی آواز کے مطابق آپ کو جواب دیا جائے گا، کیونکہ یہ یوٹیوب فون کال کا حصہ ہوگا اور یہ یوٹیوب پہ اس نے اپلوڈ ہونا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنا تعارف پہلے کرائیں، پھر اپنا سوال اونچی آواز میں دیں۔ اگر آپ کا گلا خراب ہے تو لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں یا کسی گلا جس کا ٹھیک ہو اس سے بات کروا سکتے ہیں، کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں ٹیلی فون کالز لینے سے۔ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ۔ یہ میں نے السلام علیکم، میں ہوں آمنہ جام کا چیمہ سے، تحصیل ڈسکا زیرہ سیالکوٹ۔ ڈاکٹر صاحب میری جو ہے نا بھینس وہ بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ، لیکن جس کو دی تھی نا اس نے خراب کر دی ہے، تو وہ گبن ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو نئے سے دوبارہ سے نئے دودھ لانے کے لیے مین کے ہیٹ اپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ تو اس کا جواب میں نے کیا دیا؟ یہ تھوڑا آپ کو شیئر کرنا پڑے گا، زبردست۔ اچھا السلام جی، علیکم، میں یہ ہوں تو ہو گیا۔ ہاں ڈاکٹر جی، صاحب، میں بڑی پریشان ہوں، پلیز میری مدد کریے گا، مجھے بتائیے گا یہ سردی ہے اس کو کیا دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں بھینس نہ ہم نے کبھی رکھی ہے نہ ہمیں پتہ ہے، بس یہ ہمارے پلے پڑ گئی ہے، تو اب کائنڈلی آپ بتائیے گا اس کو کیا کیا دینا چاہیے، مہربانی ہوگی آپ کی بہت بہت۔ لے جی۔ جو جانور ایک دفعہ گبن ہوتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے اس کو دوبارہ میں ہیٹ میں نہیں لایا جا سکتا جب تک کہ وہ بچے کو ڈلیور نہ کر دے، اور اگر وہ گبن نہ ہو تو پھر اس کو ڈیلمازین کا انجیکشن 2 cc کا لگایا جاتا ہے اور وہ 36 سے 72 گھنٹے کے اندر ہیٹ میں آ جاتی ہے۔ جب وہ ہیٹ میں آ جائے تو 12 گھنٹے بعد اس کے اندر بیج رکھوا دیا جاتا ہے یا اس کا قدرتی ملاب کرا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ڈلمازی کا انجیکشن بھی لگوایا تھا تو انہوں نے ٹیکا بھی رکھوایا ہے، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، تب وہ گبن نہیں تھی، تب وہ دودھ بھی دیتی تھی، مین کے 10 کلو دودھ دیتی تھی۔ جب میں نے ڈلمازی کا انجیکشن لگوایا تھا تو اسے وہ جب ٹیکا لگواتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے اندر اندر ہیٹ اپ میں آتی ہے، لیکن وہ 3 دن کے اندر نہیں دی آئی، وہ آگے سے پھر 7 دن کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، وہ 7 دن کے بعد ہیٹ میں آئی تھی، مین کے 1 سے 2 دفعہ اس نے نا تار پھینکی تھی، یعنی کہ 1 دن پھینکی تھی، پھر صبح گئی تو پھر پھینکی تھی، تو پھر وہ ڈاکٹر کو بلایا تھا، ڈاکٹر کہتا ہے یہ ہیٹ میں آ گئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ ڈاکٹر سیانا تھا یا مطلب کیا ہے وہ بچہ ہی تھا، لیکن مجھے کچھ نہ اس میں کوئی بات نظر نہیں آئی، اس نے نا ٹیکا رکھا ہے، لیکن اس کے بعد پورے 15 دن کے بعد نا وہ دودھ بھی کم دینا شروع ہو گئی ہے اور کمزور بھی ہو گئی ہے، اور وہ جو سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے نا، ان کے پچھلا ٹائم جو رات کا دودھ چوائی کرتے ہیں وہ دودھ بھی پسندی بھی نہیں ہے، اس کو انجیکشن لگاؤ تو پھر پسندی ہے،
صبح ٹائم پر سمجھ جاتی ہے اور 3 کلو دودھ دیتی ہے صبح. اور جو پریگننٹ بھینسیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کو اپنی جسم کے علاوہ اپنی ضروریات کے علاوہ اس بچے کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے بدن میں بڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کو متوازن غذائی ونڈا دیں. میرا فری رینج ونڈا بھی دیکھیں اور میرے 3000 سے زیادہ ونڈا آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں بے شمار ونڈوں کے فارمولے ملیں گے. ڈاکٹر صاحب پریگننٹ نہیں ہوئی نا, میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ڈلمازی کا ٹیکہ لگوایا تھا 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں, لیکن وہ 3 دن میں نہیں تھی ہوئی ہیٹ میں, وہ 7 دن کے بعد ہوئی تھی. پھر میں نے انجیکشن رکھوایا تھا لیکن وہ پریگننٹ نہیں ہوئی. وہ دوبارہ سے دودھ میں لانے کے لیے ان کے اس میں ہیٹر میں لانے کے لیے, یعنی کہ نئی دودھ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو بھینس بہت کم پسما کرے اور ٹیکوں پہ دودھ دے, اس بھینس کو ڈسپوز آف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. کوئی ایسی بھینس لیں جو صحیح پسما بھی کرے اور ٹیکوں کے بغیر. ٹیکہ بہت زیادہ بھینس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور جو دودھ پیے گا اس کے لیے بھی نقصان دہ. اس میں اسقاط حمل کا بہت چانسز آ جاتے ہیں بھینس میں, اور جو دودھ پیے گا ان میں بھی اسقاط حمل کا یا ایبارشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور جو بچیاں دودھ پیتی ہیں وہ آکسیٹوسن والے ٹیکے کا ان کے منہ پہ بال آ جاتے ہیں, وہ داڑھی آ جاتی ہے اور ان کی شیپ بدل جاتی ہے. ان کا فیوچر تباہ کرنا ہے تو ٹیکہ لگا کے دودھ لیا کریں. تو بہتر ہے کہ ایسی بھینس کو ڈسپوز آف کر دیں. میں نے آپ کو بتایا ہے ماشاءاللہ بھینس بہت جٹی جوان ہے, لیکن پتہ نہیں کہاں سے یہ تھوڑی سا یہ تنگ کرنے لگ پڑی ہے. صبح ٹائم ٹیکا نہیں لیتی, صبح ٹائم پسم جاتی ہے. جب میں بیٹھتی ہوں صبح ٹائم پسم جاتی ہے, لیکن رات ٹائم پسمتی نہیں ہے. صبح ٹائم ٹیکا اس کو میں نہیں لگاتی ڈاکٹر صاحب, رات کو میں نے کل لگایا اور پرسوں لگایا, اور اس سے پہلے جو جس کے پاس تھی اس کا مجھے پتا نہیں کہ وہ لگاتی تھی کہ نہیں تھی. اور ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا پتا نہیں ہے, میرے پاپا سب کویت ہوتے ہیں, میری ماما جرمن ہوتی ہے, تو یہ ہمیں گفٹ ملا تھا تو ہم نے جو نا وہ دے دیا, مطلب کہ جو پیسے سنبھالتی ہے وہ 6 مہینے تک نا اس نے نا ماشاءاللہ صحیح اس کو نچوڑا ہے, مطلب کہ دودھ لیتی رہی ہے. وہ جب کم دودھ کیا نا اس نے, پھر اس نے مجھے کہا یہ بی بی اپنی بھینس پکڑو اور سنبھالتی پھرو. اور بھینس بولی تھی تو اس نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہاری بھینس مطلب کہ بولی ہے اس کو کروا لیں یہ وہ, اس نے کچھ بتایا نہیں. تو ماشاءاللہ بھینس نیلی کی بھینس ہے. دوبارہ سے ہیٹ میں لانے کے لیے ہمیشہ جانور کو زیادہ اچھی خوراک دی جاتی ہے جس میں کھلیں زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ کھلیں پروٹین کا سورس جو ہوتا ہے وہ کھلیں ہوتی ہیں, اور پروٹین زیادہ دی جائے کسی چیز کو بھی وہ جلدی ہیٹ میں آ جاتا ہے. اور وہ ہیٹ میں زیادہ لانے کے لیے پروٹین اور اعلیٰ خوراک اگر میرے متوازن ونڈے دیکھیں تو وہ اگر دیں گے تو جلدی ہیٹ میں آئے گی. اگر وہ نہیں دے سکتے اور اس کو زبردستی لانا چاہتے ہیں تو ڈیلمازین یا سائیکلومیٹ کا انجیکشن لگوا کے اور پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو کیس ہے وہ اگر آلریڈی گبن ہے یا آلریڈی پریگننٹ ہے تو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا کے اس کا تشخیص کریں. اس کو ہم کہتے ہیں پریگننسی ڈائگنوسس. پریگننسی ڈائگنوز کرائیں. اگر وہ حاملہ ہے
تو اس کو دوبارہ ہیٹ میں لانے کے لیے اگر ٹیکا لگایا تو وہ ابارٹ کر دے گی، اس میں ابارشن ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنا لنک سینڈ کر دیں مجھے ایسے نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا گوگل پلے میں وہ پلے اسٹور میں کون سا آپ کا وہ ہے فارمولے، تو کائنڈلی آپ مجھے اپنا نا وہ لنک سینڈ کر دیں ذرا پلے اسٹور کا۔ چنانچہ تو تو یہ تھا، یہ کنورسیشن ڈفرینٹ، اور جب میں نے پلے لسٹ وہ اس کو وہ بھیج دی میں نے، اس کے بھیجنے کے بعد کیا ہوا کہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی ہیلپ کی، اور آپ کے چینل کو سبسکرائب اور لائکس کرنا ہمارا فرض ہے، آپ نے کیوں کہنا ہے؟ جب آپ سے ہیلپ مل رہی ہے تو بس یہ مجھے بتا دیجیے گا بحث کو کیا کھلاؤں جس سے ہیٹ آپ پہ بھی رہے اور میں بحث کی صحت بھی صحیح رہے، مجھے تھوڑا صحت کے بارے میں بتائیے گا۔ اس کو بیٹا آپ سب چارہ جب دیتی ہیں، اور سب چارے میں بھوسا بھی ڈالنا ہوتا ہے، وہ ڈالنا ہے، اور متوازن خوراک ہے، متوازن ونڈے ہیں، اسی لیے میں نے یہ آپ کو بھیجا لنک کہ آپ ان کو تھوڑا سا، آپ مجھے پڑھی لکھی لگی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اسٹڈی کریں، اور اس سے اتنا فائدہ ہو جائے گا آپ کو۔ ابھی میں ایک اور لنک بھیجتا ہوں ونڈوں کا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ونڈے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، اور ان کی افادیت کیا ہے، ایک ایک چیز میں نے ڈسکس کر رکھی ہے اس میں۔ تو ان کو میرا بیٹا وہ جب دیکھتی جائیں گی تو آپ کو اتنی چیزوں کا پتہ چلے گا کہ یو کین ناٹ امیجن، ٹھیک ہے؟ یہ میری عمر بھر کی کمائی ہے، 8,000، آپ الحمدللہ 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 8,750 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ تھینک یو انکل جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم اپنا مجھے دیا ہے، اور تھینک یو آپ کا بتانے کا۔ تھوڑی میری آواز نہیں صحیح، اسی لیے مجھے تھوڑا بولا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ میں 3 دن سے بہت پریشان ہوں یہ بحث کے معاملے میں، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، اور شوق تھا لیکن ان چیزوں کا نہیں پتا کہ یہ پسماتے ہیں، یہ وہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان کا مجھے ان کے بعد میں پتہ چلا ہے۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو سینڈ کرتی جاؤں گی، اور انکل پلیز آپ کی مہربانی ہوگی آپ مجھے بتاتے جانا، ابھی نہیں، میں ابھی جاؤں گی اپنے ادھر فارم ہاؤس پہ، تو میں آپ کو وہاں پہ نا بحث کی ویڈیو سینڈ کروں گی، مجھے دیکھ کے بتانا کہ اس کو کیا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی کمزور ہوئی ہوئی ہے، تو ذرا مجھے آپ یہ بتانا کہ اس کو اس ٹائم یہ چیز دینی ہے، تو میں پھر آپ کے مشورے کے مطابق ہی چلوں گی انشاءاللہ۔ اللہ میں آپ کو زندگی دے، تندرستی دے، آپ ایسے ہی لوگوں کی ہیلپ کرتی رہے، اللہ میں آپ کو اجر دے آپ کے پھل کا۔ بیٹے ایک تو اپنے نیم گرم پانی سے غرارے کرو، اور ایک نمک ڈال لو اس میں، غرارے کرو، اور جو ٹھنڈی چیز، ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کرو۔ اور میں دیکھیں میں کتنا بولتا ہوں، اور کبھی آپ نے آواز میں تھوڑی سی بھی لغزش نہیں دیکھی ہوگی، آواز بیٹھی نہیں دیکھی ہوگی، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیتا ہی نہیں ہوں، میں ہمیشہ گرم پانی پیتا ہوں۔ میرا بیٹا آپ بھی گرم کر کے رکھیں، سردی ہو یا گرمیاں ہو، گرم پانی سے آپ کی آواز بیٹھے گی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اکثر یہ ہم بچپن میں بھی کرتے تھے، زردہ کھایا اس کے بعد گرم گرم کے بعد ٹھنڈا پانی پی لیا، بیٹھ گئی آواز۔ تو دیکھیں کتنی، آپ اپنی خود ہی ریکارڈنگ دیکھیں گی، ویڈیو دیکھیں گی، جو آج کی جتنی کنورسیشن ہو رہی ہے یہ تو ویڈیو بنے گی نا، یہ رات کو اور اپلوڈ ہو کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا میرا بیٹو۔ اور لیکن اپنا خیال رکھو، اور گلے کا خاص خیال رکھو، اور اس کو، اور ایک اگر ہو سکے تو لسٹرین لے آئیں، لسٹرین میں ٹوٹل کیئر والی لسٹرین لے آئیں، اور وہ میرا بیٹا گلے میں وہ اس کے آپ
غرارے کر لیا کریں یا کلیاں کر لیا کریں. دن میں 2 دفعہ، رات کو سوتے دفعہ ٹوتھ پیسٹ کیا کریں اور یہ معمول بنا لیں. ہو سکتا ہے پہلے ہی معمول بنایا ہوا ہو آپ نے، لیکن یہ جب کریں گی تو آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا، ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں میری بیٹی کو بہترین گلا بھی کر دے اور سب کچھ. اور ہو سکے تو دودھ سیاہ ایک شربت ملتا ہے ملٹھی والا، وہ بھی لے آئیں. 2 چمچ صبح 2 شام، یا اس طرح صبح دوپہر شام میں 1 چمچ لے لیں. آپ دیکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ گلا آپ کا، اور آئندہ ریکارڈنگ میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا گلا کتنا اچھا ہو گیا. تو یہ تھا خاصا ماشاء اللہ. سٹارٹ تو بھینس سے ہوا اور اینڈ میں اس بیٹی کو میں نے یہ سارا یہ اس کی گلے کا بھی بتا دیا. اب اس نے اس میں اینڈ میں لکھ کے بھیج دیا تھینک یو سر. تو میرے جان میرا بیٹو، ٹیک کیئر آف یور بفلو اور اینیملز کا، اور اپنا بھی خیال رکھیں اور میرے لیے دعا کر دینا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطے کے لیے ہیلپ لائن نمبر 0333512179 پہ کال کرنے کی بجائے واٹس ایپ پہ وائس میسج کر کے اپنے مسئلے کا حل پوچھیں، اور پلیز سوال کرنے سے پہلے اپنا تعارف کرانا نہ بھولیں. یہ وائس میسج آپ کسی بھی وقت بھیج سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو یوٹیوب پہ ڈاکٹر اشرف کے چینل پر ویڈیو کی صورت میں مل جائے گا. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے سوالوں کے جواب حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.